بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی مرر کے ساتھ میں ہوں محسن رضا۔ دوستو، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم تمام کنٹریز کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں گے کہ کس کنٹری کا کیا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ٹاپکس ان کے لیے جو ہے انتہائی اہم ٹاپک ہوتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان، ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، بس مختصر اس کا اوور ویو لیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کی ہسٹری تک جائیں گے تو پاکستان کی ہسٹری کے بہت سارے پہلو ہیں، تو ویڈیو ہماری کافی لیندی ہو جائے گی۔ تو میں کم وقت میں زیادہ آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہسٹری آف پاکستان میں شارٹلی یہ ہے کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جو ہے ایک کیمپین چلائی، جس میں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی کہ ہم انگریزوں کی آزادی کے بعد آزادی ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان جو ہیں ایک دو الگ الگ قومیں ہیں، لہٰذا ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سر سید احمد خان نے پہلے ٹو نیشن تھیوری دی تھی۔ تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ قائد اعظم نے پہلے اسے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے عمل اسی پر ہی کیا ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر پاکستان کو بنایا گیا، تو وہ یہی تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ان کی رسم و رواج کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، ہم مسلمان ہیں، آیا کہ ہماری جتنی بھی عبادات کے طریقہ کار ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، وہ ان سے بہت ہی مختلف ہیں۔ تو یہ کچھ پہلو تھے جن کی بنیاد پر 1947 میں 14 اگست 1947 میں یہ پاکستان انڈیا سے الگ ہوا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں اس کے فاؤنڈر تھے، اور اس پہ یہی بتا رہا ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح، اور emphasized the importance of اسلام، کہ انہوں نے جو ترجیح دی اس میں emphasize کیا وہ امپورٹنس آف اسلام تھی۔ تو ہم اسلام کا رول جو ہے پاکستان میں اب کیا ہے، جس کے نام پر اسلام کے نام پر جو پاکستان بنا اس پر بھی ہم یقین نظر ڈالیں گے۔ تو ریلیجس اگر کمپوزیشن کی بات کی جائے، ریلیجس جو کمپوزیشن ہے پاکستان کی، اس میں 97% جو ہیں وہ مسلم آبادی ہیں، اور 3% صرف مائنورٹیز ہیں یہاں پر۔ اچھا، اس میں چونکہ پاکستان کے اندر دو بہت بڑی قومیں ہیں، تو ان میں سنی مسلم جن کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، اس میں ان کی آبادی کی جو شرح ہے اس سے 77% ہے، اور 20% جو ہے وہ شیعہ مسلم ہیں۔ اس میں جو 3% رہ جاتا ہے، جس میں ہم نے مائنورٹیز کی بات کی تھی، اس میں کرسچن آ جاتے ہیں، ہندو آ جاتے ہیں، سکھ ہیں، اور بھی دوسرے جو ہیں لوگ مائنورٹیز میں جو شامل ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ قادیانیوں کو بھی پاکستان میں یہ آئینی طور پر کافر قرار دے دیا گیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی مائنورٹیز میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اب کتنی صداقت ہے اس میں وہ تو وقت ہی بتائے گا ان فیوچر۔ اچھا، گورنمنٹ آف پاکستان، اس میں جو ہیں دو بڑے عہدے ہوتے ہیں، جس میں ایک پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار جیسے ہمارے پاسٹ میں اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے، تو آیا ان کے پاس تمام اختیارات تھے؟ تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایسے مطلب یہ کیا سسٹم ہے کہ اب جیسے کہ ہمارے پاس پرائم منسٹر ہیں تو تمام اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک وقتی طور پر جو ہے ایک امینڈمنٹ کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ پریزیڈنشل نظام کا نافذ کیا جاتا ہے، جس میں تمام اختیارات جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے وہ صدر کو دے دیے تھے۔ تو چونکہ انہیں خود صدر بننا تھا، تو لہذا اس وقت تمام اختیارات ان کے پاس تھے، جبکہ پرائم منسٹر ان کے دور میں یوسف رضا گیلانی تھے، تو ان کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ جیسے اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں عارف علوی صاحب، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اس وقت تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہیں، کیونکہ یہ منسٹری سسٹم ہے۔ اور
اس میں پرائم منسٹر کے ماتحت جو دو بہت بڑے ادارے ہیں پاکستان کے آئینی ادارے، جمہوری ادارے، جنہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کہا جاتا ہے. سینٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس کی 100 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل. اس میں پاکستان کے 4 پروونسز ہیں، تو لہٰذا ہر ایک پروونس کو تقریباً 22 سیٹس جو ہیں وہ جاتی ہیں، جن میں 4 سیٹس اسلام آباد جو کہ کیپٹل آف پاکستان بھی ہے اس کو جاتی ہیں. تو اس کے کمپیئر اگر نیشنل اسمبلی کو دیکھا جائے تو اس کی 342 جو ہیں ٹوٹل سیٹس ہیں. اس میں 272 جو ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں، یعنی ان پہ کوئی بھی الیکٹ ہو سکتا ہے، نو ایشو. اچھا، تو اس میں سینیٹ میں 8 باقی جو سیٹیں رہ جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، جیسے گلگت بلتستان ہو گیا اور ہمارا آزاد کشمیر ہو گیا. تو یہ باقی سیٹیں ان کی بھی ہوتی ہیں سینیٹ کے اندر جو ہمارے ٹرائبل ایریاز میں آتی ہیں. اچھا، وومین اس میں جنرل اسمبلی میں وومنس کی 60 سیٹیں جو ہیں وہ منتشر ہیں، اور 10 سیٹس جو ہیں 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے. یعنی کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کا جو سوشل سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے کہ نان مسلم یعنی مائنورٹیز بھی الیکٹ ہو کر آتے ہیں. بہت سارے ایسے مائنورٹیز ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں. تو وہ کرسچن تو خیر ابھی تک کوئی ایسا نہیں میرے خیال، باقی ہندو تقریباً آتے رہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، MNAs رہ چکے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے وہی پریزیڈنشیل پاورز کی کہ پریزیڈنٹ کے پاس کیا پاور ہوتے ہیں. تو اس وقت چونکہ ہم کرنٹ پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان پڑھ رہے ہیں تو اس میں پریزیڈنٹ کے پاس کوئی بھی اختیارات نہیں ہیں. تو اس لیے وہ جو بھی ایکٹ کرے گا وہ آن دا ایڈوائز آف پرائم منسٹر جو انہیں گائیڈ کریں گے، جو ان کے احکامات ہوں گے ان کو وہ فالو کریں گے، ان کی ایڈوائز پر عمل کریں گے. اور البتہ ایک جو اس میں 8 یعنی 8ویں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر، اس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس وقتی طور پر وہ اختیارات اٹھا سکتا ہے نیشنل اسمبلی کو ڈسالو کرنے کے لیے. تو یہ اختیارات اس کے پاس وہ لے سکتا ہے. یہ پریزیڈنٹ، یہ بعد میں ہوا ہے 8th امینڈمنٹ کے بعد، کانسٹیٹیوشن پہلے ایسا نہیں تھا. تو اچھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جو فارمیشن ہے، پاکستان کی جو ڈویژن ہے وہ اسلام کے نام پر ہوئی ہے. لہٰذا آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی بات وہ نہیں. تو اسلام کا رول کیا ہے، بہت بڑا یہ ٹاپک الگ سے ہو جائے گا. تو سمپلی اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ان گورنمنٹ، یہ ہم پاکستان گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ کہنے کہ انکریز انوالومنٹ آف اسلام ان دا پاکستان گورنمنٹ سنس 1984 ریفرینڈم. 1984 ریفرینڈم کے بعد جو انوالومنٹ ہے اسلام کی وہ کہہ رہے کہ انکریز ہو گئی. یعنی اب پاکستان کے آئین میں بہت سارے شرعی احکامات اور بہت سارے جو اسلامک لاز تھے وہ ایڈ کر دیے گئے کانسٹیٹیوشنز کے اندر. بہت سارے بل پاس ہوئے جو اسلامی طور طریقوں کے حوالے سے، جو جس میں اسلامی جو ہے وہ شرائط رکھی گئیں، قانون پاس کیے گئے. یہ 1984 کے ریفرینڈم کے بعد ہوا ہے. انفورسمنٹ آف شریعہ اور اسلامک لا سنس 1985. چونکہ ریفرینڈم داخل ہوا 1984 میں، تو اس کے بعد 1985 میں باقاعدہ طور پر اس کا انفورسمنٹ کروایا گیا، جو شریعہ اسلامک جو لاز ہیں ان کو انفورس کروایا گیا. یہ 1985 کے بعد. اچھا، تو اب اسلام کے لاز مطلب اس حد تک تو اسلامی قانون نہیں فالو کیے جاتے یا رن کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر جیسے ہونے چاہیے تھے، چونکہ اسلام کے نام پر یہ مذہب بنا. اور جیسے اب ہمارے یہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے. تو اچھا، ملٹری ان گورنمنٹ. اب ملٹری کا کیا رول ہے؟
ملٹری انوالومنٹ کیا پاکستان کی گورنمنٹ میں ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں دا ملٹری لانگ اسٹینڈنگ فورس ان پاکستان پولیٹکس. دا پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف واز نیور الیکٹڈ کم ٹو پاور آفٹر a military takeover of government as Army Chief of Staff in November 2007. زیادہ پیچھے ہم نہیں جاتے، بہت سارے جنرل آئے، لیکن مشرف کا یہ تازہ ہی ایک واقعہ ہے جسے کہہ لیں کہ یہ ہمارے سامنے ہے یہ دور. جیسے وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جمہوری تختہ الٹ کر پاکستان کے اداروں پر اپنی فوجی قبضہ کر لیتے ہیں. تو گورنمنٹ کے اندر مداخلت آرمی کی کتنی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اب کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. تو زیادہ اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو اور وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید آپ ٹاپکس بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.